ہم ان چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جو ہمارے لیے پیدا کی گئی تھی، جو ہماری خدمت کے لیے پیدا کی گئی تھی، اور جن کی تخلیق کا مقصد ہماری ضرورت کی کفالت کرنا تھا، اور ہم ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ بچہ جب شکم مادر میں 120 دن کا ہوتا ہے، فرشتہ آ کے اس کا رزق لکھ جاتا ہے، تو جو لکھا گیا اس سے زائد 1 پیسہ بھی نہیں ملے گا، اور جب لکھا گیا اس سے قبل نہیں ملے گا۔ تو ہمارا یہ کام نہیں تھا جو ہم کر رہے ہیں، ہمارا کام تھا اپنے رب کو راضی کرتے اور اس آخرت کے دن کے لیے تیاری کرتے۔ ویسے ڈر تو رہتا ہے ہر شخص کو موت کا، امام غزالی فرماتے ہیں وہ بھی 3 طرح کا ڈر ہے۔ کچھ لوگ اس لیے ڈرتے ہیں کہ اگر میں مر گیا تو میری زندگی کی لذتیں چھن جائیں گی، اب تو میرا وقار ہے، مسند ہے، عہدہ ہے، شان و شوکت ہے، زندگی کی لذتیں ہیں، دوست احباب کا ماحول ہے، خوش گپیاں ہیں، اگر میں مر گیا تو یہ سب کچھ جاتا رہے گا، اس وجہ سے وہ موت سے ڈرتا ہے۔ یہ ڈر انسان کی زندگی میں عیش و عشرت کو بڑھا دیتا ہے۔ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، بابر عیش کر لو کہ زندگی بار بار نہیں ملے گی۔ یہ ڈر مذموم ڈر ہے۔ کچھ لوگ موت سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ اگر میں مر گیا تو میرے بوڑھے ماں باپ کا کیا بنے گا، میں تو گھر کا واحد کفیل ہوں، اور میرے ماں باپ کو اگر میری وفات کی اچانک خبر پہنچ جائے، بڑھاپے میں اب وہ ہیں، انہوں نے پالا پوسا جوان کیا، اب میرے سے نفع حاصل کرنے کے دن ہیں ان کے، اگر میں مر گیا تو ان کے دل پہ کیا بیتے گی، میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، در در کے دھکے ان کا مقدر ہوں گے، میری بیوی بیوہ ہو جائے گی، وہ اس خیال سے ڈرتا ہے، میرے دوست کس صدمے میں 2-4 ہوں گے، وہ اس خیال سے تڑپ جاتا ہے، اور موت کا خوف اس کے دل میں آنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ رونے لگ جاتا ہے یا پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ ڈر بھی انسان کی زندگی میں لالچ کو، ہوس کو بڑھا دیتا ہے، اکٹھے کر لو تاکہ بعد والے پریشان نہ ہو، جو کچھ آج کل ہے ہو رہا ہے۔ تیسرا ڈر امام غزالی فرماتے ہیں ایک مومن کا ڈر ہے، اور وہ سوچتا ہے اگر میں اچانک اب مر جاؤں تو میرے پلے کون سا نیک عمل ہے جو لے کر اللہ کے حضور پیش ہو سکوں گا، میرے پلے کمائی کون سی ہے۔ ماضی کو دیکھوں تو گناہوں سے لتھڑا پڑا، اعمال کا دفتر دیکھوں تو خالی، تو کون سی شے ہے میرے پلے، کس منہ سے جاؤں گا اپنے رب کے ہاں۔ حضرت سری سختی ایک بزرگ ہیں، حضرت جنید بغدادی کے شیخ اور ماموں لگتے ہیں رشتے میں، فرماتے ہیں میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اپنے رب کا سامنا کیسے کروں گا، اس نے مجھے کیا دیا اور میں نے کیا کیا اس کے لیے۔ اور حضرت اقبال، علامہ اقبال کہتے ہیں میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میں رسول کریم کا سامنا کیسے کروں گا، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر عذر ہائے من پذیر، گر تو می بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ اے اللہ میرا حساب نہ لینا، مجھے یوں ہی معاف کر دینا، اور اگر میرا حساب لینا ضروری ٹھہرا تو کم از کم حضور کے سامنے نہ لینا، مجھے حضور سے شرم آئے گی۔ تو دیکھیے یہ تھا خوف اور یہ تھی خشیت۔ تو یہ مقصد موت کا، یہ اس انداز سے ڈر کہ اگر میں اچانک مر جاؤں تو میرے پلے کون سا نیک عمل ہے۔ اور آج کل تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اچانک موتیں واقع ہو رہی ہیں، بندہ توبہ کو مؤخر کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یار ابھی میری عمر نہیں ہے انشاءاللہ، کوئی کہتا ہے بس شادی میری ہو لے پھر اس کے بعد میں یہ کروں گا، کوئی کہتا ہے بس میں ریٹائرمنٹ لے لوں اس کے بعد میں نے حج کرنا ہے، پھر بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، پھر میں ہوں گا مسجد ہوگی۔ یہ ایسے ایسے باتیں کر رہے جس طرح سب کچھ اس بندے کے قبضے میں ہو، کس نے یہ سب کچھ کرنا ہے، جبکہ یہ تو اپنی ایک سانس کا بھی مالک نہیں ہے، اسے تو ایک سانس کا نہیں پتا جو اندر گئی ہے وہ باہر آئے گی کہ نہیں، جو باہر ہے وہ اندر جائے گی کہ نہیں۔ جس بندے کا اتنا اختیار بھی نہیں ہے اپنی سانس پہ، وہ کہہ رہا ہے کہ بس جی آپ کی بات سمجھ آ گئی، انشاءاللہ میں ریٹائرمنٹ لے لوں، پھر میں بچوں کی شادیاں کر لوں، پھر میں حج پہ جانا ہے، پھر آ کے انشاءاللہ میں ہوں گا، مسجد ہوگی اور سنگے درے محبوب ہوگا، پھر میں جو ہے انشاءاللہ دیکھنا کیسا میرا زندگی کا رنگ بدلتا ہے۔ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جس کے قبضے میں ایک سانس بھی نہیں ہے، ابھی میں جوان ہوں، بس تھوڑی عمر اور ہو جائے، بس آپ انتظار کر لیں۔ یہ وہ کہہ رہا ہے، یہ نفس اندر سے آوازیں دے رہا ہے، یہ شیطان اس کو ایسی باتیں سکھا اور پڑھا رہا ہے تاکہ وہ توبہ کو مؤخر کر لے، اور اچانک اگر موت آ جائے تو یہ بری موت مرے۔ چونکہ اچانک موت سے تو حضور نے بھی پناہ مانگی نا، اللہم انی اعوذ بک من الموت الفجاۃ، اے اللہ اچانک موت سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔
یعنی اچانک موت سے پناہ مانگی. آج کل تو کئی ڈھب ہیں اچانک موت کے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، بم دھماکے ہو گئے، بیماریاں ایسی ہیں، اچانک بندہ اس دنیا سے چلا جاتا، اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی. تو انسان توبہ کو مستقبل پہ مؤخر کرے تو ایک تو اسے مستقبل کی خبر نہیں ہے، اور دوسرا اب وہ مؤخر کر رہا ہے جو حالت اس کے دل کی اب ہے، تو اس کے باوجود وہ مؤخر کر رہا ہے. تو جب 4 سال گزر جائیں گے دل اور سخت ہو جائے گا، تو کیا پھر اس کو ہو سکتا ہے خیال بھی نہ آئے کہ میں توبہ کر لوں.